میں خدا کو کیوں نہیں مانتا، میں خدا کے وجود سے انکاری کیوں ہوں؟ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ملحدین خدا کے وجود سے انکار انہوں نے کیوں کیا، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کو بنیاد بنا کے لوگوں نے خدا کے وجود سے انکار کیا۔ اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ علوم جدیدہ بتائی جاتی ہے کہ پہلے اتنا علم نہیں تھا لوگوں کے پاس، لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ اب جدید علوم نے کائنات کے رازوں کو انسان کے سامنے منکشف کر دیا ہے، جدید علوم نے کائنات کی حقیقتیں انسان کے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں، واضح کر دی ہیں، اور وہ جو چیزیں جن کا پہلے انسان کو پتہ نہیں تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں خدا کے ہونے سے چل رہی ہیں، خدا کے کرنے سے چل رہی ہیں، اب جب ان چیزوں کی حقیقت انسان کے سامنے آ گئی ہے تو خدا کو ماننے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ نیوٹن، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات میں ستاروں کی گردش کے پیچھے کسی خدا کا کوئی رول کار فرما نہیں ہے، کسی خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی کی خدا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا، جدید علوم نے، ماڈرن سائنسز نے ہمیں جب بتا دیا کہ کائنات کی اس چیز کے پیچھے یہ حقیقت ہے، کائنات کے اس کام کے پیچھے یہ وجہ ہے، تو پھر خدا کو ماننے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ دوسری وجہ جس کو بنیاد بنا کے خدا کے وجود سے انکار کیا گیا وہ ہے قوانین فطرت۔ سائنٹسٹ یہ بات سمجھتے ہیں اور قوانین فطرت کا مطالعہ کرنے والے کی بات سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ قوانین فطرت کے مطابق خود بخود چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ the universe is working automatically، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، یہ خود ہی قوانین کچھ ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں اور ان قوانین کے مطابق کائنات خود بخود چلتی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ حیات و موت کا جو سلسلہ ہے، لائف اینڈ ڈیتھ کا جو سرکل ہے، یہ خود بخود ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ روز و شب کا آنا جانا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ بھی خود بخود چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں خدا کے وجود کی کوئی تصور ہی نہیں بنتا، یہ کیونکہ یہ قوانین فطرت ہیں، یہ خود بخود چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیوٹن نے بھی یہی بات کہی کہ خدا کو اگر مانے بھی تو صرف اسی لحاظ سے ہم مان سکتے ہیں کہ یہ کائنات جو بھی چل رہی ہے، خدا اس کا جو ہے وہ پہلا محرک ہے، اس چیزوں کو حرکت دینے والا خدا ہے، لیکن ابھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ابھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور والٹیئر نے بھی یہی بات کہی، اس نے کہا کہ خدا کو ہم ایک گھڑی ساز سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جس نے گھڑی کو بنا دیا، اب وہ اس گھڑی سے اللہ تعلق ہے اور وہ گھڑی خود بخود آٹومیٹکلی ورکنگ کر رہی ہے، وہ خود بخود چلتی آ رہی ہے۔ اینڈ ان دس پروسیس وی ڈونٹ نیڈ اینی گاڈ، خدا کی ضرورت ہی نہیں بنتی۔ بلکہ ڈیوڈ ہیوم ایک سٹیپ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم نے گھڑیاں بنتی تو دیکھی ہیں لیکن ہم نے کائناتیں بنتی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اب کائنات جس طرح ایک کمپلیکیٹڈ یونیورس جس طرح ہمارے سامنے کام کر رہی ہے، اس میں ہمیں خدا کی ضرورت نہیں بنتی، آٹومیٹکلی سارا کام خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دوسری جو بنیاد خدا کے وجود کی، ٹھیک ہے، خدا کے وجود کے انکار کرنے کی، وہ ہے قوانین فطرت۔ تیسری وجہ جو بنی خدا کے وجود کے انکار کرنے کی، شعور۔ انسان کے شعور کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، شعور اور لاشعور۔ انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، جذبات ہیں، وہ لاشعور میں جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ان خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا، ان خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی، تو وہ خواہشات، وہ تمنائیں، وہ ایموشنز، وہ ڈیزائرز ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اب ماڈرن سائیکالوجسٹ جو ہیں، ٹھیک ہے، سیگمنڈ فرائیڈ کی اگر اس میں ہم بات کریں، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہماری دبی ہوئی خواہشات ہیں، جو بھی ریپریس ڈیزائرز ہوتی ہیں، وہ پھر عجیب و غریب قسم کی توجیہات کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہیں، اور وجود خدا بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ جنت اور جہنم بھی کہنے لگا کہ ہم نے خود ہی تخلیق کر لی۔ اب جس چیز کی خواہشات پوری، جس شخص کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، وہ جو چیزیں حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جب اس کو وہ چیزیں نہیں ملتی تو اس کے لاشعور نے جا کے جنت کی تخلیق شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ ایک سپریم بینگ کی تخلیق اس کے لاشعور نے خود بخود شروع کر دی کہ ایک لاشعور میں اس نے یہ چیز ڈیولپ کر لی کہ ایک خدا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسانی شعور، اس کا لاشعور جو ہے وہ اس چیز کو لے کے جاتا ہے اس چیز کی طرف کہ خدا ہے، اور حقیقتاً میں خدا کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی لاشعور کی تخلیق بتایا جاتا ہے خدا کو کہ ویسے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس میں جو چوتھی چیز آتی ہے خدا کے وجود کے انکار کرنے کی طرف، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا جو تھا یہ سوشلزم کی پیداوار تھا، کہ خدا سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار تھا۔ گاڈ واز دا پروڈکٹ آف سوشلزم، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ سوشلزم دم توڑتا جا رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے خدا کی ضرورت بھی نہیں بچتی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سوشلسٹ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ
لوگوں نے جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے خدا کا تصور اس لیے قائم کیا، خدا کا تصور انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ اس مذہب کی بنیاد پر، خدا کے اس تصور کی بنیاد پر وہ عام لوگوں کا استحصال کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اسی خدا کے وجود کو بنیاد بنا کر انہوں نے عام لوگوں پہ بڑا ظلم کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سسٹم ابھی دم توڑتا جا رہا ہے، اس لیے خدا کے وجود کی کوئی ضرورت بھی ہمیں باقی نہیں رہتی، اس سسٹم سے بھی ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ اسی طرح جو پانچویں بنیاد وہ بناتے ہیں خدا کے وجود کے انکار کی، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ماضی میں انسان کے پاس علم تھوڑا تھا، انسان کے پاس زندگی کی سہولیات تھوڑی تھیں، اور وہ زندگی میں اگر کوئی بھی حادثہ دیکھتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، اگر آندھی آتی پریشان ہو جاتا، ٹھیک ہے، طوفان آتا وہ پریشان ہو جاتا، زلزلے آتے وہ پریشان ہو جاتا، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی غیر معمولی واقعہ اس کی زندگی میں پیش آتا تو وہ پریشان ہو جاتا، اور پھر ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ماضی کے انسان نے خدا کا تصور تخلیق کر لیا کہ اس کائنات میں مجھے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیفینیٹلی کوئی ایسا وجود ہے، ڈیفینیٹلی کوئی ایسی بڑی شخصیت ہے جو ان چیزوں کو گورن کرنے والی ہے۔ پھر اس طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں چونکہ بادشاہ جو تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں پہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے، تو بادشاہ کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے خدا کے وجود کو گھڑ لیا کہ جس طرح بادشاہ کے بغیر ملک نہیں چلتے، تو اسی طرح خدا کے بغیر کوئی ایسی عظیم ہستی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے بغیر یہ کائنات نہ چل پا رہی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں آج کا جو جدید ملحد ہے وہ یہ کہ ماضی کا جو انسان تھا اس نے ان بنیادوں پر وجود خدا کو اپنے ذہن میں گھڑ لیا، وجود خدا اس نے تراش لیا، اور حقیقتاً خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہ تو ملحدین کے اعتراضات اور ملحدین کی بنیادیں خدا کے وجود کے انکار کی طرف، اب ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، ان کا جواب کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔